اور زمین کا نظام بھی اللہ نے بنایا ہے، زمین کے اوپر دیکھ لیں ہم چل رہے ہیں، کھودنا چاہے کھود بھی سکتے ہیں، مکان بنانا چاہے بڑی بڑی بلڈنگیں اس کے اوپر کھڑی ہیں، انسان اس کے اندر دھستا نہیں ہے، جہاں سے مرضی کھود کے جو مرضی بنا لو، اور اتنی سخت بھی نہیں ہے، اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کھڑے ہو نیچے دھس جاؤ، ایسا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا بالحق، میں نے آسمانوں اور زمین کو کیوں بنایا ہے؟ بالحق لاظہار الحق، اس کا مطلب ہے یعنی حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ حق کو مطلب کیا ہے؟ حق کو ظاہر کیا کرنا ہے؟ مطلب کہ دیکھو آسمان و زمین کو بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی یہ کر نہیں سکتا، یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ یعنی اللہ کی توحید انسان ماننا شروع کر دے، اللہ اپنی وحدانیت منانا چاہتا ہے، اپنی وحدانیت کا اظہار کر رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان نبی علیہ السلام کے لیے بنائی گئی ہے، ان کے لیے ان کے خلاف یہ قرآن کریم کی دلیل آ رہی ہے۔ وہ جو اپنے پاس ایک حدیث گھڑ کے پیش کرتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي، وہی وہ ذات ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا کی آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، حق کے اظہار کے لیے، وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ کہتا ہے کن ہو جا، فَيَكُونُ، پس وہ ہو جائے گا، قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کی بات سچی ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کے لیے بادشاہی ہے، يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، عالم الغیب والشہادہ، وہ ظاہر کو بھی جاننے والا ہے اور غیب کو بھی جاننے والا ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمتوں والا ہے، باخبر ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، بالحق، لاظہار الحق، یعنی حق کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی آسمانوں کو بنایا۔ یہ آسمان کو بنانا کوئی چھوٹی سی بات ہے، بغیر ستون کے اتنی بڑی چھت کو کیسے ٹھہرا دیا، اور آج تک جب سے بنی ہے اس میں کوئی سوراخ نہیں، کوئی شگاف نہیں، کوئی کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں آیا ہے۔ اللہ نے سورۃ ملک میں فرمایا بار بار دیکھو اس کو، بار بار دیکھو، کہیں نقص کوئی نکال کے دکھاؤ بھلا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو یہ مخلوق ہے، اللہ نے جو بنا دیا ہے، یہ اللہ نے ایسا بہترین بنایا ہے کہ رہتی دنیا تک، جب تک اللہ چاہیں گے یہ بالکل ایسے ہی کھڑا رہے گا، جب تک اللہ چاہیں گے۔ پھر بالآخر قیامت آئے گی، اس میں جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی، اس وقت سے پہلے تک رب العالمین کے حکم کے مطابق یہ ایسے کھڑا ہے، کبھی آسمان نہیں پھٹا ہے، کبھی کچھ نہیں ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا بالحق، یہ آسمان کا نظام دیکھ لیں، آسمان کے اندر جتنا نظام ہے، یہ ہم بعض دفعہ اب تو ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے یہ آسمانی نظام کے اوپر، بڑا دیکھنے کا بھی جو نا مزہ آتا ہے کہ رب العالمین نے کیسی شاہکار مخلوق بنائی ہے، کیسا رب العالمین نے یہ آسمان میں نظام بنایا ہے کہ ہماری زمین تو اس کے سامنے محسوس بھی نہیں ہوتی، اور بڑا سارا میدان اس کو چھوٹی سی چیز پڑی ہوئی ہو، ایسے محسوس ہوتا ہے ہمارا تو یہ جو زمین کا جو ہم رہتے ہیں، باقی اس کے مقابلے میں جتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، یہ سورج ہماری زمین سے پتہ نہیں کتنے کروڑوں حصے بڑا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم چھوٹے سے حصے پہ رہ رہے ہیں، اس سے بڑے بڑے بہت چیزیں ہیں، تو اللہ نے اس آسمان کو بنایا۔ پھر آپ دیکھ لیں آسمان کے اندر جو نظام ہے، ستاروں کا، سورج کا، چاند کا، آپ دیکھ لیں اب جو سورج نکلے گا نا، جس منٹ اور جس سیکنڈ پہ نکلے گا نا، اگلے سال اسی دن، اسی منٹ، اسی سیکنڈ پہ یہیں سے نکلے گا۔ تو یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ اور زمین کا نظام بھی اللہ نے بنایا ہے، زمین کے اوپر دیکھ لیں ہم چل رہے ہیں، کھودنا چاہے کھود بھی سکتے ہیں، مکان بنانا چاہے بڑی بڑی بلڈنگیں اس کے اوپر کھڑی ہیں، انسان اس کے اندر دھستا نہیں ہے، جہاں سے مرضی کھود کے جو مرضی بنا لو، اور اتنی سخت بھی نہیں ہے، اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کھڑے ہو نیچے دھس جاؤ، ایسا بھی نہیں ہے۔
کیسی، اور پھر اس کے اندر ہر جو ہے نا ہماری ضرورت کی ہر چیز اس کے اندر رکھ دی ہے. جتنا بھی ہم کھاتے ہیں، پہنتے ہیں، پیتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، وہ سارا کچھ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ زمین سے آ رہا ہے. اور وہ دے کون رہا ہے؟ یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے، ہر چیز کے لیے کافی ہے. صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جتنی بھی مخلوقیں دنیا میں بستی ہیں، سب مخلوقوں کے لیے زمین کے اندر رب العالمین نے ان کی وافر مقدار دے دی ہے. مطلب ہر چیز، ہر ضرورت انسان کی پوری کر دی ہے. یہ آسمانوں اور زمین کا بنانا یہ اللہ ہی کا کام ہے، کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا. جب صرف اللہ نے بنایا ہے تو پھر صرف انسان اللہ کے سامنے جھکے، کسی اور کے سامنے کیوں جھکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا بالحق، میں نے آسمانوں اور زمین کو کیوں بنایا ہے؟ بالحق، اظہار الحق، اس کا مطلب ہے یعنی حق کو ظاہر کرنے کے لیے. حق کو مطلب کیا ہے؟ حق کو ظاہر کیا کرنا ہے؟ مطلب کہ دیکھو آسمان و زمین کو بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی یہ کر نہیں سکتا. یہ حق ہے، یہ سچ ہے. یعنی اللہ کی توحید انسان ماننا شروع کر دے. اللہ اپنی وحدانیت منانا چاہتا ہے، اپنی وحدانیت کا اظہار کر رہا ہے کہ دیکھو میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں، میرے علاوہ کوئی کرنے والا. جب سب کچھ کرنے والا میں ہوں تو پھر عبادت اور پکار کے لائق بھی میں ہی ہوں. جو لوگ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان نبی علیہ السلام کے لیے بنائی گئی ہے، ان کے لیے، ان کے خلاف یہ قرآن کریم کی دلیل آ رہی ہے. وہ جو اپنے پاس ایک حدیث گھڑ کے پیش کرتے ہیں، لولاک لما خلقت الافلاق، اے پیارے اگر آپ نہ ہوتے تو زمین و آسمان نہ بنتا. اس کی یہ مخالف یہ قرآن کریم کی آیت ہے. صرف یہی نہیں، درجنوں آیات ہیں جو اس حدیث کے مخالف ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حدیث نبی علیہ السلام کی نہیں ہے. جہاں پہ یہ حدیث لکھی ہے نا فضائل اعمال میں، وہیں پہ نیچے بھی لکھا ہوا ہے. وہ نیچے والا کیونکہ عربی میں لکھا ہے، اور یہ فضائل اعمال کے پڑھنے والے جو اردو پڑھتے ہیں ان کو تو پتہ نہیں عربی کیا لکھی ہے بیچاری. اس جہاں پہ یہ حدیث لکھی ہے نا، اسی کے نیچے ملا علی قاری نے لکھا ہوا ہے، قال ملا علی قاری ھذا حدیث موضوع. کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ حدیث موضوع یعنی گھڑی ہوئی ہے، من گھڑت یہ حدیث ہے. اس کو اپنا عقیدہ بنا کے پیش کر دینا، جو حدیث ہی گھڑی ہوئی ہے، موضوع حدیث ہے، اس کو قرآن کریم کے مقابلے میں پیش کر دینا. پیارے تو نہ ہوتا، نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتا، نہ پانی ہوتا، نہ فلک ہوتا. آپ نے سنا ہوگا وہ نعت بھی، پتہ نہیں کیا کچھ، ہر چیز نہ ہوتی اگر سونے آپ نہ ہوتے. اللہ نے فرمایا یہ میں نے کس لیے بنایا آسمان و زمین کو؟ بالحق کی، حق کو ظاہر کرنے کے لیے. حق کو ظاہر کو، اور حق کیا ہے؟ اللہ کی توحید. اللہ کی توحید یعنی اللہ اپنی وحدانیت کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، اللہ نے آسمان و زمین کو بنا دیا. اور پھر دوسرے مقام کو ساتھ لگا لے تو بالکل آسان معاملہ ہو جاتا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بس کوئی کسی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. پھر دوسرا ایک اور مقام پہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سارے کا سارا ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. لکم کا لفظ ہے، کیا لفظ ہے؟ لاکا نہیں، لکم. لکم سے مراد ہے پوری انسانیت. لکم سے کیا مراد ہے؟ یعنی سارے کے سارے انسانوں کے لیے سب کچھ پیدا کیا گیا ہے. یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ بھی نظام کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ انسانوں کے نفع کے لیے بنایا گیا، انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے، کسی ایک شخصیت کے لیے نہیں بنایا گیا. اور عقل بھی کہتی ہے اگر کسی ایک شخصیت کے لیے بنایا گیا ہوتا تو جب شخصیت چلی جاتی ہے پھر نظام خراب ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ پھر نظام کو ختم کر دینا چاہیے تھا. جیسے شادی والے دن ٹینٹ وغیرہ لگاتے ہیں، سارا کچھ یہ نظام بناتے ہیں، صرف کس کے لیے ہوتا ہے؟ وہ دولہے کے لیے، ہے نا؟ ایسے ہی. اور جب دولہا چلا جاتا ہے پھر بھی ایسے رہتا ہے نا نظام، وہ فوراً سے سب ختم کرتے ہیں کہ نہیں؟ برتنوں والے اپنے آ جاتے، ہمارے برتن دو بھی، ٹینٹ والے سارا کچھ نظام ختم کر دیتے ہیں. اگر یہ نظام صرف نبی علیہ السلام کے لیے بنا ہوتا تو پھر نبی علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال. اور وہ دنیا سے چلے گئے، سب مانتے ہیں اس بات کو، کوئی بھی نہیں کہتا کہ دنیا میں ہے. تو جب چلے گئے ہیں پھر ان کے لیے بنا تھا تو اس وقت ختم ہو جانا چاہیے تھا کہ نہیں؟ تو جب چل رہا ہے یہ قیامت تک چلتا رہے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف انسانوں کے لیے بنایا ہے اور اپنی توحید کو ظاہر کرنے کے لیے بنایا ہے. یہ جو بات پیش کرتے ہیں بالکل غلط ہے، من گھڑت ہے. ملا علی قاری جو حنفی عالم ہے انہوں نے کہہ دیا ہے، اس کو بات کو مان جانا چاہیے. ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، بس پکی بات ہمارے بزرگوں نے فرما دی ہے، بس بزرگوں کے چکر میں قرآن کی آیتوں کی مخالفت کرتے ہوئے کرتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي یعنی
آگے فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، قیامت کا دن جب آئے گا نا، اس سے پہلے رب العالمین اللہ فرما رہے ہیں کہ یوم یقول کن فیکون، اللہ فرمائے گا ہو جا پس وہ ہو جائے گا، ہو جا پس وہ ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا قولہ الحق، یہ بات سچی ہے، بالکل یہ بات حق ہے، بالکل سچی بات ہے۔ اللہ کی باتوں میں ذرا بھی شک شبے کی گنجائش ہے؟ جو اللہ فرماتا ہے بالکل ٹھیک ٹھیک فرماتا ہے۔ یعنی ایک وقت آنے والا، اللہ نے زمین و آسمان کو بھی کن کہہ کے بنایا، ہو جا بس ہو گیا۔ ایسے ہی قیامت جب آئے گی اللہ فرمائے گے ہو جا بس وہ ہو جائے گا۔ حشر نشر جو کچھ بھی ہوگا نظام وہاں پہ چلے گا، اللہ کے کن کہنے کی وجہ سے ہر چیز ہو جائے گی۔ اور وَلَهُ الْمُلْکُ، اسی کے لیے بادشاہی ہوگی وہاں پہ، کوئی بھی دھکے سے منوانے والا، بادشاہی ساری کی ساری اسی کی ہوگی، کنٹرول سارے کا سارا اسی کا ہوگا۔ یوم ينفخ فی الصور، اس دن سور کے اندر پھونکا جائے گا۔ اسرافیل علیہ السلام اب بھی ایک سور، یعنی ایک کیا کہتے ہیں اس کو، سینگ کی شکل کا ایک منہ میں لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں، نہ سوتے ہیں نہ کچھ، نہ آنکھیں بند ہوتی ہیں، اللہ کے حکم کے انتظار میں منہ میں لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب اللہ حکم دیں گے فوراً سے پھونک ماریں گے، ساری کی ساری کائنات تہس نہس ہو جائے گی، زمین و آسمان بالکل ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ یہ پہاڑ جو ہمیں بڑے بڑے نظر آتے ہیں، یہ پہاڑ بالکل روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اور آگے فرمایا عالم الغیب والشہادہ، غیب کو بھی جاننے والا ہے، ظاہر کو بھی جاننے والا ہے، اللہ کی ایسی ذات ہے، ایسی ذات کو چھوڑ کے انسان کسی اور کے سامنے جھکتا ہوا اچھا نہیں لگتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی حکمتوں والا ہے، اس نے ہر چیز حکمت کے ساتھ پیدا کی ہے، ہر حکم حکمت کے ساتھ دیا ہے، خبیر اور باخبر بھی ہے، ہر انسان کی ہر حالت سے ہر وقت باخبر ہے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی وقت میں اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہر وقت اللہ اس حد جو نا ہر انسان کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور کل قیامت کی تو سزا دینے کے اوپر بھی قادر ہے، جزا دینے کے اوپر بھی قادر ہے۔ اللہ